آج کل پی ڈی اے کے اندر صرف مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی لڑائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ عمران وہ بدقسمت مرد ہے جس کے ارد گرد جتنی بھی عورتیں آئی ہیں انہوں نے آپس میں آخر کار لڑائی کی ہے، اور یہ کسی بھی عورت کو عزت کبھی نہیں دے سکا، اور نہ ہی عورتیں اس کو عزت دیتی ہیں۔ وہ تمام عورتیں جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کے اندر لڑائی کرواتا ہے، یہ لوگوں کو بڑے طریقے سے چلاتا ہے کہ آپس میں وہ لڑتے رہیں اور اس کی ایک پہچان بنی رہے، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے رہیں کہ بس عمران ہی سب کچھ ہے، اور یہ بہت بڑا فراڈیا آدمی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ تو ابھی جو ہو رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ویسے تو میں عورتوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا عام طور پہ، لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پی ڈی اے کا جو کلچر ہے، اس کی جو تہذیب ہے، اس کے اندر جو آپ کو ثقافت نظر آتی ہے وہ ایک خاص قسم کی ہے، اور اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے اس وقت۔ تو عمران اس وقت جس پارٹی کو لے کے کہتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے میری ملک میں اندر سب کچھ ٹھیک کرے گی، اس پارٹی کے اندر اس کی بیوی بشرا بی بی اور اس کی بہنیں جن میں علیمہ خان ہیں، اور اس کی نورین خان ایک بہن ہے، اور ایک تیسری بہن بھی ہیں، ان کا مجھے نام نہیں آتا اس وقت۔ یہ تینوں بہنیں جو ہیں ایک طرف ہیں، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے اندر سے کہ عمران تو اندر ہی رہے گا، عمران نے تو باہر نہیں آنا، کیونکہ جو لڑائی عمران نے چھیڑی ہوئی ہے اس لڑائی میں عمران اندر ہی رہے گا جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا اپنے مالکوں سے۔ تو اب یہ جو عورتیں ہیں یہ آپس میں اس حد تک لڑ پڑی ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی کچھ عورتیں تھیں، وہ دو بہنیں ہیں جو وہ لاہور سے ہیں، اور وہ ٹک ٹاکر تھیں، اور وہ پھر ان کو بھی لیڈر بنا دیا پی ٹی آئی کے جاہلوں نے، اور ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ یہ تھی کہ یہ بہت بڑی بڑی ماں بہن کی گالیاں نکالتی تھیں، اور آج تک یہ ہمیشہ فحاشی اور بدتمیزی اپنے تحریروں میں کرتی رہتی ہیں، اور اپنے ویڈیوز میں بھی کرتی رہتی ہیں، اور زبان بہت تیز چلاتی ہیں، بس اتنی ان کے اندر ان کا فائدہ ہے پی ٹی آئی کو۔ عمران ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتا رہا ہے جو کہ بدتمیزی کرتے ہیں، بدلحاظی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز گل جیسے لوگ، شہزاد اکبر جیسے لوگ، اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، جو فواد چودھری بھی اس میں آتا ہے، یہ سارے کے سارے بد زبان بد لحاظ لوگ تھے، بدتمیزی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور جس طرح میں تو سخت الفاظ بولتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، لیکن یہ طنز کرتے تھے لوگوں کے اوپر، جملے کستے تھے، وہ نہیں ہوتی گھٹیا قسم کی حرکتیں، یہ وہ کرتے تھے سارے، اور عمران بڑا خوش ہوتا تھا، اور یہ بازاری قسم کی گفتگو کرتے تھے سارے۔ آپ ان کی کوئی بھی تقریریں اٹھا لیں، ان کے کوئی بھی میڈیا کے ساتھ ٹاک اٹھا لیں، یہ اوچھے سے لوگ ہیں، شودے سے، یہ اپنے آپ سے باہر نکلے ہوتے ہیں۔ عمران خود بھی ایسا ہی ہے، عمران ذرا ڈیسنٹ ٹائپ شودہ بنتا ہے وہ بھی بہت بڑا شودہ، یہ کرکٹر آپ کو بتا دیں گے کتنا بڑا شودہ ہے وہ، اور لیکن اس نے جو یہ ایک پود پیدا کی وہ بہت ہی اوچھے لوگ تھے وہ بیچارے۔ ایک تو جس طرح کی جگہوں سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی پتہ نہیں کہاں ان کی کس طرح کی تربیت ہوئی تھی، اور وہ جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہے اس کے بعد، تو صاف پتہ لگتا ہے کہ ان کا جو کلچر ہے بہت ہی بد تہذیبی کا اور بہت ہی بری ثقافت کا کلچر ہے ان کا، جو پی ٹی آئی کا۔ اب یہ عورتوں میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ مجھے پہلے ایک آدمی بھول گیا، علی مین گنڈا پور، ایک زمانے میں اس کو جانتا تھا تو تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا تھا، اب تو اس کو بھی پتہ نہیں کیا اس کے پر لگ گئے ہیں اس کو، جب سے چیف منسٹر بنا ہے وہ بھی ایسی ایسی باتیں بولتا ہے، ایسی ایسی مغلظات بکتا ہے، اور عورتوں کے بارے میں اتنی فضول گفتگو کرتا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کا جو بھائی ہے وہ میرا اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور میں تو اس کو ابھی بھی برا نہیں سمجھتا، لیکن علی مین کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بالکل اپنے ہتھے سے اکھڑ گیا ہے یہ بیچارہ، اور وہ کہتے ہیں نا کسی کو پاور مل جاتی ہے تو وہ بالکل اس کا جو اصل وہ باہر آ جاتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ بھی ہوا ہے، عمران کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے ایکچولی۔ عمران بھی جب تک اس کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی تو وہ بیچارہ اپنے اوپر ایک چادر چڑھا کے رکھتا تھا، غلاف چڑھا کے، اس کے بعد وہ عیاں ہو گیا سب کے سامنے۔ اب اس کی گفتگو بھی آپ سن لیں، پہلے بھی ماں بہن ہی گالی نکالتا تھا یہ لوگوں کو، اور اپنے کرکٹ کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی یہ یہی کہ حرکتیں کرتا رہا ہے ساری عمر۔ آپ کو پتہ ہے کس قسم کی اس نے حرکتیں کی ہیں، تو عورتوں کی تو کوئی عزت نہیں کرتا یہ عورتوں کو استعمال کرنے والا آدمی ہے۔ اگر آپ عائشہ گل علیہ کی بات سنیں تو وہ بتائے گی کہ عمران نے کیا کیا اس کے ساتھ، تو پھر آپ ریحام خان کی کتاب پڑھ لیں یا ریحام خان سے کبھی انٹرویو سن لیں کہ وہ عمران کو کیا سمجھتی ہے، اور کبھی جمائمہ کے اگر بچے نہ ہوتے عمران کے ساتھ تو جمائمہ بھی بتا دیتی کہ عمران کیا تھا، کیونکہ یہ ذہن میں رکھے کہ جمائمہ ہی چھوڑ کے گئی تھی عمران کو، عمران نے نہیں اس کو چھوڑا تھا، جمائمہ نے اس کو چھوڑا تھا، جس کی وجہ ڈیفینیٹلی کوئی تھی۔ وہ اس طرح تھوڑی تھا کہ
جمیمہ کے وہ جو سمگلنگ کا اس پہ الزام لگا تو جمیمہ نے عمران کو چھوڑ دیا. اس کا کیا تعلق تھا آپس میں؟ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ اس کو تو بلکہ اور زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اپنے خاوند کے ساتھ. تو معاملات کچھ اور تھے تو وہ بھی نہیں بتاتی اس کے بارے میں. لیکن بہرحال اب تو کافی حد تک لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران کس قسم کا آدمی ہے اور وہ اسی طرح یہ کرتا رہا زندگی میں. لیکن اس کی جو پی ٹی آئی کے اندر کافی ساری عورتیں ہیں جو یا تو بہت بڑی جاہل ہیں یا بہت بڑی منافق ہیں, جو اس کے ساتھ جب سے پارٹی بنی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ان میں ایک عورت بہت ہی بدتمیز قسم کی ہے, گھٹیا قسم کی گفتگو کرتی ہے, بکواس کرتی ہے بہت زیادہ, اور میں اسی لیے اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم غلیظ گفتگو کرنے والی عورت ہو. اور اس کا نام عائشہ بھٹا ہے میرا خیال ہے. یہ بک بک کرتی تھی آگے ٹویٹر پہ اور فضول قسم کی گفتگو. ایک شازانہ گلزار ہے, وہ بڑے پڑھے لکھے طریقے سے بدتمیزی بدلہازی کرتی ہے اور جاہلانہ گفتگو کرتی ہے. اسی طرح آپ بشرا بی بی اور علیمہ خان کی گفتگو آپ سنتے ہی ہیں, جو کچھ وہ کرتی رہی ہیں اور کرتے آج بھی کر رہی ہیں, اور وہ جس قسم کی وہ بھی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں. وہ آپ سوچیں, یاد رکھیں کہ بلکہ یاد کریں کہ بشرا بی بی نے کیا کہا تھا کہ جی وہ سازش جو ہے وہ کرو اور اس کو غداری کے ساتھ جوڑ دو اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ ارسلان بیٹے کو کہتی تھی. اور اسی طرح اظہر مشوانی اور جبران الیاس اور یہ سب لوگ یہ بھی ساتھ لگے ہوئے تھے. آج کل وہ علیمہ خان کے کیمپ میں ہیں سنا ہے. اور یہ اس وقت جو صحافی ہیں بہت سارے وہ بتا رہے ہیں, عمران کے جو بڑے پیٹ قسم کے صحافی ہیں نا, جو بیچارے مڈل کلاس کے وہ کہتے ہیں نا کم ظرف قسم کے لوگ ہیں, اپنی کلاس سے دھوکہ کرنے والے, اپنے طبقے کے غدار ہیں, جو کہ امیروں کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ان کی سیاست کو پروان چڑھاتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے. تو ان میں سے کئی جو ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی علیمہ خان اچھی ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی بشرا بی بی اچھی ہیں. تو دو کیمپس بن گئے ہیں. ایک لڑکی کو تھوڑا عرصہ پہلے ہی ایک سینیٹر بنایا گیا ہے, مشال یوسفزئی, وہ بشرا بی بی کے قریب ہے بہت. اب وہ جو عورت ہے وہ اس کو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے پی ٹی آئی میں, اور وہ بھی جو ہے اس نے علیمہ خان کے بارے میں کوئی باتیں اس طرح کی ہیں اس دفعہ کہ پارٹی جو ہے نا اس کا شرازہ بکھر گیا. آپ سوچیں کہ عمران کتنا گندا آدمی ہے کہ یہ اپنی بیوی اور اپنی بہنوں کو آپس میں لڑا رہا ہے اور یہ اندر خود بیٹھا ہے. مطلب تم کلیئرلی بتاؤ نا کہ تم پارٹی کیا چاہتے ہو, کون چلائے, یا کم از کم یہ بتا دو کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بار بار بھاگ جاتا ہے اور وہ جو حرکتیں کرتا ہے, اور پی ٹی آئی والے اس کو بیچارے اپنی جہالت میں کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی علی امین نے کیا کیا. بھائی بیوقوفو, تم کتنے بڑے بیوقوف جاہل ہو کہ یہ جو کام اصل کر رہا ہے وہ تو عمران کر رہا ہے. عمران چاہے تو علی امین گنڈا پور کو باہر نکال دے, تو تمہیں پاگل بنا رہا ہے عمران. مطلب تم پاگل بن رہے ہو, کس قسم کے بیوقوف لوگ ہو. تو اس لیے عمران جو ہے یہ بہت بڑا فراڈیا ہے, بہت بڑا منافق ہے, بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. اور ایک بوٹ پالشی سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بنا ہو تو اس کی کیا عزت ہوگی اپنی نظر میں. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے اس وقت یہ لڑ کے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اصل میں بہت ہی بیوقوف قسم کے جاہل قسم کے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے جو اب بالکل کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جیسے برابری پارٹی ہم اپنے پارٹی کے اندر جو کلچر بناتے ہیں اس میں عورتوں کو بڑی عزت دیتے ہیں ہم اور کبھی ہم کسی فضول گفتگو کرنے والی عورت کو آگے نہیں لے کے آتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی نہیں لے کے آتے, لیکن عورت کو اسپیشلی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک طریقے سے بات چیت کرو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں عورتیں جو ہیں پہلے ہی بڑے وہ پریشان ہیں, ان کو یہاں میں واقع نہیں ملتے, آپ کو پتہ ہے. لیکن جب اس طرح کی عورتیں آ جائیں اور وہ ایسی حرکتیں کریں آ کے, اور اگر کوئی عورت بازاری گفتگو کرے, کوئی عورت فوش گفتگو کرے, کوئی عورت بیہودہ گفتگو کرے, واہیات گفتگو کرے, گالم گلوچ کرے, گندی قسم کی کسی کی ماں بہن پہ بات کرے, تو وہ جو باقی بچیاں ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے, جنہوں نے کام کرنا ہے, ان کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ جو پروفیشنل عورتیں ہیں جو کہ سیاست میں بیچاری کا اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تو ہماری لڑکیاں کہیں ایسی نہ بن جائیں. تو وہ ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے, لوگ اپنی بچیوں کو باقاعدہ ان کے اوپر پھر قدغن لگاتے ہیں, وہ ان کو روکتے ہیں. پاکستانی معاشرے میں ایک گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ یہ عورتیں اتنی بدتمیز اور بدلحاظ ہیں کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے, جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ بول دیتی ہیں. تو ایک طرف یہ عورت کارڈ کھیلتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا, دوسری طرف یہ مردوں کے ساتھ جس قسم کی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی گفتگو دونوں طرف سے ہو رہی ہے. اور کچھ مرد جو ہیں وہ بھی وہ
عورتوں کے ساتھ عورت بن رہے ہیں، اور یہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں کے ساتھ مرد بن رہی ہیں. حالانکہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے بھی معاشرے کے اندر بڑا اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں. یہ بدتمیزی، بدلحاظی، گالم گلوچ، یہ جو گندی ووش فوش قسم کی ہے، اس کا لیول برابر ہو جائے، عورتیں مرد بالکل ایک طرح کے ہو جائیں پی ٹی آئی میں، اور گند اور غلاظت بکھیرتے رہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اگر آپ نے اس کی مثال لینی ہے تو وہ میرے سوشل میڈیا پہ چلے جائیں. آپ جا کے میرا یوٹیوب دیکھیں، میرا فیس بک دیکھیں، میرا ٹویٹر دیکھیں. جبران الیاس، تم بڑے گھٹیا آدمی ہو، تمہیں اسپیشلی میں بتا رہا ہوں، جس دن تم پاکستان آئے نا، میں تم ہر ساتھ ایک نشست ضرور کروں گا کہ تم کس قسم کے فیشسٹ آدمی ہو. تمہاری وجہ سے پی ٹی آئی کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اور تمہاری وجہ سے نہیں، صرف ایکچولی بہت سارے ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور وہ عمران میں اندر تمہاری وجہ سے ہے. جو تم گند پھیلاتے ہو سوشل میڈیا پہ، وہ عمران کی آخرکار جو ہے جو رہائی ہے، یا اس کا جو مالکوں سے معافی وہ مانگتا ہے، اور معافی ابھی تک دے نہیں رہے اس کو، اس کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے یہ سارا کچھ جو تم کرتے ہو. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے عمران کا، یہ تو بہت ہی غلیظ اور گندا سوشل میڈیا ہے. فیشسٹ ہیں یہ، لوگوں کی زبان بندی کرتے ہیں. یہ میرے اکاؤنٹس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اب انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے. اب یہی گالم گلوچ وہ پارٹی کے اندر جو وہ ویسے کرتے تھے آپس میں، جو عمران بھی کرتا تھا. وہ میں نے بتایا بڑا بد زبان اور گھٹیا آدمی ہے اس معاملے میں، وہ بہت گندی زبان ہے اس کے عمران کی. تو اب یہ باتیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ لے کے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں، ویڈیوز میں آ رہی ہیں، اسکرین شاٹس میں آ رہی ہیں، ٹویٹر پہ آ رہی ہیں. اور یہ آپ کو ان کا کلچر پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا غلیظ کلچر ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی ایکچولی ایسی جماعت ہی نہیں ہے جس میں کوئی شریف یا شریف بھی نہیں، چلو میں کہوں گا کوئی ڈیسنٹ عورت یا مرد جو ہیں وہ اس کے اندر جا سکیں. اگر کسی کو اپنی اوقات کا پتہ کرنا ہے کہ اس کی اصل اوقات کیا ہے، کسی ایسے انسان کی جس کو خاندان سے کوئی اچھی روایتیں ملی ہیں کہ کم از کم لوگوں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کرے. میں تو سخت الفاظ بولتا ہوں نا، یہ تو فوش گوئی کرتے ہیں سارے، تو سخت الفاظ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ گند کے اندر اترنا پڑتا ہے، اور گند کو صاف کرنے کے لیے اس کے اندر جا کے آپ گند باہر پھینک سکتے ہیں. تو سخت الفاظ تک تو میں کہتا ہوں کہ میں ضرور بولوں گا، لیکن یہ جو فوش گفتگو ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں کی، اور نہ میں پارٹی میں کسی کو کرنے دیا آج تک. ہماری پارٹی میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح کے اقدار کے اندر چلے جائیں کہ ہم لوگوں کو گالیاں نکالیں ماں بہن کی، اور ہم فوش گفتگو کریں اور جنسی گفتگو کریں، اور لوگوں کو ان کے جسمانی اعضاء کے بارے میں بات کریں، لوگوں کو جانوروں کے نام بولیں، اور لوگوں کے پیشوں، ذات، برادری، ان کی شکل، حلیے، اس کے اوپر بات شروع کر دیں، یا ان کی ذات برادری کے علاوہ ان کے صوبے کی بات شروع کر دیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی گندی چیزیں ہوتی ہیں. یہ آئیڈینٹی کا جو مسئلہ ہے انسانوں کا، آئیڈینٹی کے اوپر، شناخت کے اوپر اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ سے گندے لوگ کوئی نہیں ہیں، وہ چاہے لیفٹ کے ہوں چاہے رائٹ کے ہوں. شناخت کے اوپر پالیٹکس، آئیڈینٹی پالیٹکس، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر پالیٹکس ہونی چاہیے تو لوگوں کے مسائل پہ ہونی چاہیے. اور جو ہم کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طبقاتی پالیٹکس ہونی چاہیے، طبقاتی سیاست ہونی چاہیے. امیر اور غریب کو سامنے کھڑا کرنا چاہیے ایک دوسرے کے. غریب آدمی کو آرگنائز کر کے امیر آدمی کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے. غریب عورتوں کو آرگنائز کر کے غریب امیر عورت کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے. ہم تو اس بات پہ بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے سارے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ سارے مسائل ہی غریب کو ہوتے ہیں، امیر کو تھوڑی ہوتے ہیں. مسائل تو صرف غریب کو ہوتے ہیں. تو ہم تو طبقاتی سیاست کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، جو 78 سال میں کبھی کسی نے نہیں کی. اور طبقاتی سیاست یاد رکھیں، صرف اس میں لیڈر جو بن سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کلاس سے ہوتے ہیں نا جو محروم کلاس ہوتی ہے یا جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیڈر صرف مڈل کلاس سے اور غریب لوگوں سے ہوتے ہیں. عمران کی طرح ارب پتی نہیں ہوتے، اور یہ باقی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں ان کی طرح کھرب پتی ارب پتی نہیں ہوتے. یہ ہماری پارٹی کے راستے میں اسی لیے رکاوٹ ہے عمران سب سے بڑی، کیونکہ یہ جعلی انقلابی بنتا ہے، اور اس کی ہر چیز کوئی اٹھا لیں، اس کی کوئی چیز، اخلاقیات اٹھا لیں، سیاست اٹھا لیں، اس کے جھوٹ دیکھ لیں، اس کی پالیسیز دیکھ لیں، اس کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، اس کا 3-4 سال کا دور دیکھ لیں. ہر جگہ آپ کو یہ ناکام ملے گا، نااہل ملے گا، اور جو بھی اسے کہتا تھا اس کے الٹ یہ بات کرتا ہوگا. اور یہ یو ٹرن ماسٹر اسی لیے اس کا نام ہے. میں نے تو کبھی یو ٹرن نہیں لیا. پوری میری گفتگو اٹھا لیں، ایک ہی میرا ایک زاویہ ہوتا ہے، جو جس طرف سے میں بولتا ہوں وہ ایک رخ ہے خاص، وہ طبقاتی سیاست کا رخ ہے. غریب اور مڈل کلاس کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اور انہی کی پارٹی بنا رہا ہوں، انہی کی لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر. اب برابری پارٹی بھی اسی لیے بن رہی ہے، اور 78 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا تو کوئی نظریہ ہے ہی نہیں. عمران کا کوئی نظریہ نہیں ہے، نظریہ ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک بائیں بازو کی پارٹی بنا رہے ہیں پاکستان میں، سب سے بڑی عوامی سطح پہ آج تک کبھی نہیں بنی. تو یہ والی جو پارٹی ہے یہ جب بنے گی تو پاکستان میں پہلی دفعہ لوگ منظم
ہو کے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکیں گے نا. تو لیکن اس طرح کا جو کلچر جو پیدا کیا ہے پی ٹی آئی نے, یہ کیا کریں گے ہم اس کا, اگر یہ ہمارے سامنے آ کے جعلی انقلابی کھڑے ہو جائیں, یہ گھٹیا قسم کے لوگ, یہ فضول قسم کی گفتگو کرنے والے اور ساری عمر نالائکی اور نااہلی کرنے والے, پارٹی تک نہیں بنا سکا عمران آج تک, اور اسی لیے نہیں بنا سکا کہ وہ جان کے لڑاتا ہے لوگوں کو. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران ہی ہے وہ بدقسمت انسان جو اپنی بہنوں کو اور اپنی بیوی کو بھی آپس میں لڑا رہا ہے. اور علی مین گنڈا پور اور یہ سلمان اکرم راجہ اور یہ پتہ نہیں وقاص نام کا ایک وہ ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے, وہ پہلے اس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی اب ہے, وہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں, مجھے سو یاد نہیں آ رہے, جو عمران کے مختلف, ہاں وہ ایک بڑے شریف آدمی ہیں بیرسٹر گوہر, وہ مجھے واحد آدمی ہے جو پسند ہیں پی ٹی آئی کے اندر. وہ ایک بڑے شستہ قسم کی گفتگو کرنے والے آدمی ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کو غصے میں دیکھا تھا, بڑا حیران ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں, تو میں نے ان کو اس وقت تو یہ مطلب ہنس کے ٹال دیا. لیکن میں ایک بات ان کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آپ کے لیے بھی نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا گند ہے, اس میں سے فوراً نکلیں. یہ ایک کوڑا دان ہے بہت بڑا. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تمام پاکستان کی غلاظت جو ہے وہ جمع ہوتی ہے, تو آپ کدھر پھنسے میں, تو آپ خود نکلیں یہاں سے. اگر کبھی آپ نے میں جوائن کرنا ہوگا, اگر آپ کھرپتی ارپتی آدمی نہیں ہیں, اور اگر آپ ہیں تو پھر آپ پارٹی کے لیڈر اگر نہیں بننا چاہتے اور آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے, تو ان دونوں صورتوں میں آپ پارٹی میں آ سکتے ہیں. یا تو الیکشن نہ لڑیں, اگر امیر ہیں ہمیں پیسے دیں, ہم پارٹی چلاتے ہیں آپ کے پیسوں پہ, لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر آپ مڈل کلاس سے ہیں یا غریب ہیں تو پھر آپ آئیں اور لیڈر بنیں یہاں پہ, پھر تو آپ الیکشن بھی لڑیں, اس کے علاوہ آپ پارٹی کو آرگنائز کریں, بڑے سے بڑے لیڈر بن جائیں, مجھے سائڈ پہ کر دیں, آپ میرے سے بھی بڑے لیڈر بن جائیں. مجھے تو لوگ چاہیے, میں تو تاکہ کوئی اور کام کروں, مجھے کیا ضرورت ہے سیاست میں دماغ اپنی کھپائی کرنے کی. میں تو ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, تو کیونکہ لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے. ادروائز نہ تو میں نے وزیر اعظم بننا ہے, نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. میں تو اپنی محنت, اپنے پیسے, اپنے ٹائم کو جو ہے وہ پارٹی کو دے رہا ہوں, تاکہ اس پارٹی کے اندر لوگ آ کے آخرکار پاکستان میں سب سے پہلی ایک سب سے بڑی عوامی بائیں بازو کی پارٹی قائم کر سکیں, جو 78 سال میں کبھی نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ جتنے بھی مرد اور عورت اس وقت جھگڑ رہے ہیں, اصل جو ان کے پیچھے آدمی ہے وہ عمران ہے. اب یاد رکھیں, عمران چاہے تو ان سب کی لڑائیاں ختم کرا سکتا ہے. عمران چاہتا ہے کہ یہ لڑائیاں ہوتی رہیں تاکہ کوئی بھی لیڈر ان میں سے نہ ابھرے. وہ تو اپنی بہنوں کا بھی جو ہے وہ سگا نہیں ہے, یا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اپنی بیٹی کا بھی سگا نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ پھر رہی تھی عدالتوں میں اپنی ماں کے ساتھ. دونوں بڑی, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا عمران کی طرف سے. یہ بڑا چچورا قسم کا آدمی تھا, یہ پھر رہا تھا ادھر ادھر, اپنی حرکتیں جو یہ کر رہا تھا دنیا میں, تو وہ لے کے پھر رہی تھی اپنی وہ کاغذات کے, جی مجھے بیٹی مان لو, تو یہ اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو یہ تو اپنی بیٹی کا سگا نہیں ہوا, تو کم از کم تم اپنی بچی کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے. تو یہ کس کا سگا ہوگا؟ یہ کبھی کسی کا سگا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو کہا کہ یہ عزت نہیں کرتا خواتین کی, اور اب آپ کو پتہ لگ جائے گا کچھ عرصے کے بعد کہ خواتین بھی اس کی عزت نہیں کرتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پہلے جمائمہ چلی گئی, اس کے بعد ریحام خان چلی گئی, اور اب یہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اگر تو اس عورت کے اندر بہت زیادہ اقتدار کی بھوک ہے, جس طرح آپ کو نظر آتا ہے, وہ ایک عام سی مڈل کلاس کی, عام سے ذہن کی, عام سے دماغ کی عورت ہے. لیکن عمران نے پتہ نہیں اس کو کیا روحانی کیا بنایا ہوا ہے کہ اب اس کو بھی لگتا ہے کہ میں بھی کچھ بن جاؤں گی. تو یہ سارے اگر اس طرح نہ آپ ان کو دیکھیں تو یہ سارے کے سارے آپس میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے, یہ کوئی عزت نہیں کرتا. مجھے یاد ہے یہ بہت سے بڑے بڑے صحافی کہتے تھے کہ جب ریحام خان کی شادی ہوئی عمران کے ساتھ, تو یہ جو اس کی بہنیں ہیں انہوں نے عمران سے ملنا بند کر دیا تھا. مطلب اتنی کوئی عزت ہے ان کے نظر میں اپنے بھائی کی. تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے. لیکن ہمارا یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ ہے برابری پارٹی کا, اس ملک کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا اس وقت ایشو سیاسی ہے تو وہ یہ ہے کہ برابری پارٹی نے پی ٹی آئی کو ریپلیس کرنا ہے انقلابی پارٹی کے طور پہ. ہم عوام کے اندر جا کے لوگوں کو منظم کر کے, مڈل کلاس اور غریبوں کو ہم ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں عوامی, تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہر قسم کے ریفارمز کر سکیں, اصلاحات کر سکیں سول ملٹری بیوروکریسی کے اندر. اس کے علاوہ جہاں پہ بھی پاکستان میں مسائل ہیں, انڈسٹری کے اندر ہیں, ایگریکلچر کے اندر ہیں, مطلب زراعت میں ہیں, کسانوں کے مسائل ہیں, مزدوروں کے مسائل ہیں فیکٹریوں میں, پھر اس کے علاوہ اداروں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے تنخواہوں کے مسائل ہیں. تو یہ سارے مسائل تو کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے ہمارے
تو یہ درمیان میں ہمارے جعلی انقلابی پارٹی کھڑی ہو گئے تو ہمارے رستہ روک رہی ہے اور یہ لوگوں کو پاگل بنا رہی ہے. عمران پاگل بنا رہا ہے آپ لوگوں کو. اگر یہ ٹھیک ہوتا تو یہ ان کی لڑائی ختم کراتا ہے اس وقت, علی مین کو نکالتا وہاں سے. اگر علی مین اتنا برا ہے, آپس میں جو لڑائی کر رہے ہو سارے پی ٹی آئی والے جاہل ہو, اگر وہ اتنا برا ہے تو عمران کو باہر نکال دیتا. عمران نے اس کو رکھا بھی ہوا ہے, نہیں بھی رکھا ہوا, اس کو گالیاں بھی پڑھواتا ہے, اور پڑھواتا بھی کس سے ہے؟ بشرا بی بی کے کیمپ سے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کا جو کیمپ ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے علی مین گنڈا پور وغیرہ کے ساتھ, اور یہ جو دوسرے ہیں لوگ, یہ سلمان اکرم راجہ اور یہ سب لوگ, یہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں. اب تو ان کے جو آگے چیلے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ینگ قسم کے لڑکے لڑکیاں, یہ دوسرے کو باقاعدہ گالم گلوچ کرنا شروع ہو گئے ہیں, فوش قسم کی. جو یہ لوگوں کو کرتے تھے پی ڈی آئی کے جو لوگ پہلے لوگوں کو فوش گالیاں نکالتے تھے, وہ آج کل ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں. تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میں اس بارے میں ہنسنا بھی نہیں چاہتا. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ اس کا کلچر تبدیل ہو, اور تبدیل ہو کے اگر یہ لوگ تبدیل ہو گئے تو براوی پارٹی میں بھی آئیں گے, کیونکہ انہوں نے اور کہاں جانا ہے. کیونکہ عمران نے تو سیاست جو کرنی تھی وہ کر لی ہے, ختم ہو گئی ہے عمران کی سیاست. اب صرف یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک انقلابی پارٹی کی ضرورت ہے جو اس ملک کے عام لوگوں کو ان کے مسائل سے نجات دلائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کلچر اگر پی ڈی آئی کا چینج ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور ان میں سے جو لوگ ہدایت پائیں گے ہمارے سے, کیونکہ برابری پارٹی ہدایت دینے آئی ہے آپ کو. برابری پارٹی اقتدار کے لیے نہیں آئی شروع میں. ہم اس فیز میں, اس مرحلے پہ ہم اقتدار چاہتے نہیں ہیں, ہم آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. تو ہدایت آپ کو ہم سے جب ملے گی, اور اس کے بعد آپ کے ذہن بدلیں گے, آپ کی سوچ بدلے گی, پھر اس کے بعد پھر سیاست اصل شروع ہوگی, اور اس کے بعد پھر ہم اقتدار کی سیاست کریں گے. ہمیں ادروائز کوئی ٹھیکہ نہیں دیا ہوا کسی نے کہ ہم اس ملک میں یہ سب کچھ کریں. جب تک آپ ساتھ نہیں آئیں گے جن لوگوں کے مسائل ہیں, تو میں کیا آپ کے لیے کیا کروں؟ سلیب اٹھا لوں گردن میں. پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آؤ یہ سب کچھ کرو, جانتے بھی آپ سارے ہو مجھے. اس کے بعد بھی اگر آپ بک کرتے ہو, بکواس کرتے ہو, اور امیروں کے لیے آپس میں لڑتے ہو, تو آپ خود بدقسمت ہو. آپ کا اپنا بیڑا غرق ہو رہا ہے, آپ کی اپنی بربادی ہو رہی ہے. مجھے دیکھ کے خوشی تو نہیں ہوتی, لیکن مجھے کبھی تو ہنسی آتی ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو. کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آؤ پارٹی بناؤ, تو آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہو, اور الٹا مجھے کہتے ہو کہ بھائی آپ نے یہ کیا وہ کیا. الزام تراشی کرتے, جھوٹی بتایا 1000 دفعہ کہ بھائی میری تو کوئی فائل ہی نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی فائل نہیں ہے کسی ایجنسی کے پاس, کسی پولیس کے پاس, کسی ادارے کے پاس, اور اگر ہے تو ان سے کہو کہ پھر مجھے سیاست سے باہر نکال دیں. تو مجھے تو نکال ہی نہیں سکتا, میری فائل ہی کوئی نہیں ہے. میرے پہ کسی قسم کا ایسا کوئی الزام ہی نہیں ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ نہ کرتا ہوں. میں جو سمجھتا ہوں وہی کرتا ہوں, اور اس پہ منافقت نہیں کرتا. اور میں منافقت سے بالکل آری ایک ایسا سیاستدان ہوں پاکستان کے اندر جس کی کوئی فائل نہیں ہے. اور یہ جو پیسہ ویسا بنانا, یہ تو میرا لالچ ہی نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں لالچ ہی نہیں کیا یہ, اور نہ مجھے اس کا شوق ہے, نہ مجھے بڑے گھروں کا شوق ہے عمران کی طرح, نہ مجھے جھوٹ بول کے امیروں سے پیسے لینے کا شوق ہے, نہ مجھے ملک ریاض سے دوستی کرنی ہے کرپٹ آدمی سے, یا اس طرح کے اور بھی کرپٹ لوگوں سے. میں تو ان کے خلاف طبقاتی سیاست بلڈ کر رہا ہوں, وہ ایک تعمیر کر رہا ہوں. تو میں ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ عمران تو دوست ہی ان کا ہے. عمران تو اسی امیروں کے اندر سے ایک دھڑا بناتا ہے اپنے لیے, باقی دھڑا علیحدہ کر دیتا ہے, اور کہتا ہے جی کہ میں تو بڑا جو ہوں ریفارمر ہوں, اصلاح پسند ہوں. حالانکہ یہ اصل میں اسی طبقے کا حصہ ہے جو طبقہ پاکستان کو 78 سال سے کھا رہا ہے, اور اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے, اور پیسے بنا رہا ہے. عمران خود بھی ان میں شامل ہے. اسی لیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو 3.25 سال اس نے جو حکومت کی ہے, 3.5 سے 4.25 سال, اس میں جتنا پیسہ عمران نے بنایا ہے وہ کبھی پوری زندگی میں اس نے نہیں بنایا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے خود ہی پیسہ بنایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں, تو یہ دیکھیں کہ جب اقتدار میں آتے ہیں لوگ, تو اس کے بعد جب یہ چھوڑتے ہیں اقتدار, تو ان کا پیسہ بڑا ہوتا ہے یا کم ہوا ہوتا ہے. اور اسی وقت پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا 78 سال سے جو غریب آدمی ہے, جو مڈل کلاس کا اور عام آدمی ہے, اس کا تو پیسہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے. ان لوگوں کا پیسہ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے آپ کے لیے, اس پہ سوچیں. اور آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ برابری پارٹی کا یہ میسج پورے پاکستان میں پہنچائیں. ہر جگہ پہ, ہر گلی, ہر کونے میں, ہر گھر میں ہمیں ہمارے ریپرزینٹیو چاہیے, ہمیں ممبرس چاہیے. اگر 1 کروڑ ممبرشپ آپ لوگ کر لیں تو میں اس ملک کے اندر اس پارٹی میں کوئی اقتدار میں لا کر آپ کو دکھاؤں گا. اور صرف 1 کروڑ ممبرشپ جو صرف 100 روپیہ مہینہ دیتے ہوں, یعنی 1 ارب مہینہ اور 12 ارب سال کا, اور 60 ارب 5 سال کا, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 5 سالوں میں پاکستان بدل جائے گا.
تو یہ 1 کروڑ ممبرشپ جو ہے یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. ہم تو اس وقت 25 سے 26 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے اندر, تو یہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن طبقاتی بنیادوں پہ صرف کریں گے. صرف اس میں غریب اور مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے اور کوئی نہیں آ سکتا. اور ہم کھڑے بھی صرف امیر اشرافیہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, حکمران اشرافیہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, حکمران طبقے کے سامنے, امیر حکمران طبقے کے سامنے کھڑے ہوں گے. جو کسی پارٹی کی ہمت نہیں ہے, وہ آخرکار وہ بھی انہی لوگوں کے کہیں نہ کہیں جا کے بوٹ پالشے بنتے ہیں. لیکن جواد احمد کبھی ان کی بوٹ پالش نہیں کرے گا, کبھی برابری پارٹی ان کی بوٹ پالش نہیں کرے گی. اور ہم جب بھی کھڑے ہوں گے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے سیاسی طور پہ, اسی وقت پاکستان بدلے گا جب عام لوگ مل کے اس اشرافیہ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان سے اقتدار چھین کے عام لوگوں کو دیں گے.